جنازے کے بعد دعا اور گلخانی چالیسواں وغیرہ سے روکنے پر لوگ ہمیں کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. اس پر لوگوں کو کیا بولیں کہ وہ چپ ہو جائیں؟ انہیں آپ یہ بولیں کہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہم مرے ہوئے بندے کے حق میں اصالہ ثواب کے قائل نہیں ہیں؟ آپ انہیں یہ جواب دینا. آپ لوگ مسئلے کا رخ ہی بدل دیتے ہیں. مجرم آپ لوگ ہیں. آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی جو میت مر گئی ہے اس کی طرف سے تیجا چالیسواں اور یہ چیزیں نہیں ہو سکتی؟ اس کی بجائے آپ یہ کہا کریں کہ میت کے مرنے کے بعد قرآن میں حکم ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے. سورۃ الحشر، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جتنے اہل ایمان گزر چکے انہیں بخش دے. آپ ان کو یہ بتائیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے دعا کرنی ہے. پھر آپ انہیں بتائیں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب بھی قبرستان جاؤ تو دعا مانگو، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. تو اس میں اپنے لیے بھی عافیت مانگی ہے، مردوں کے لیے بھی عافیت مانگی ہے. ان قریب مر کر ہم بھی یہاں آنے والے ہیں. آپ یہ بتائیں. پھر آپ انہیں بتائیں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے نا تو 3 اعمال کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ، جو زندگی میں کوئی اچھا کام اس نے کیا. نمبر 2 علم کی خدمت اگر اس نے کوئی کی، جیسے امام بخاری امام مسلم نے کی. تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. پھر انہیں بتائیں کہ بخاری میں تو نیک اولاد کا صدقہ کرنا، سعد ابن عبادہ نے اپنی ماں کے صالح ثواب کے لیے کنواں کھدوایا، بخاری میں آتا ہے. نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کا ثواب میری ماں کو ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. آپ نے کوئی لمبی چوڑی بات ہی نہیں کی، مختصر جواب دیا ہاں، کوئی کلیریفیکیشن نہیں دی. تو مردے کو صدقہ اور خیرات، دعاؤں کا حصہ، نیک اولاد کا آٹومیٹکلی ثواب پڑھ کے نہیں بخشنا ہوتا، آٹومیٹکلی. ماں باپ زندہ ہے یا مردہ، چونکہ اولاد انویسٹمنٹ ہے ماں باپ کی، ثواب ملے گا. اصالہ ثواب کے 10 طریقے، یہ میری ویڈیو دیکھیں. جب آپ یہ ساری باتیں کریں گے اور ان کو یقین آ جائے گا کہ آپ وہابی نہیں ہیں، آپ قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں. حالانکہ وہابی بیچارے بھی یہ نہیں کہتے، بدنام زیادہ ہو گئے وہ اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے. ان کو شیطان اس طرف لگا دیتا ہے جس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. وہ سٹارٹ ہی ایسے الٹے طریقے سے کرتے ہیں کہ کسی نے بات ماننی بھی ہے تو نہیں ماننی. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آپ پھر آگے معاملے کو لے کے چلیں اور بتائیں کہ بھئی نبی علیہ السلام کی 3 جوان بیٹیاں شادی شدہ حضور کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں، آپ نے تینوں کو دفنایا، کسی کا تیجا چالیسواں نہیں کیا، نہ کسی کا مزار بنوایا. آپ ہمیں کوئی بتا دیں کہ نبی علیہ السلام نے کوئی تیجا چالیسواں ان کا کیا ہو تو انشاءاللہ ہم بھی کریں گے اپنے ماں باپ کا. تو ٹائم قیامت تک سے پھر تکیو وہ ایسا مردود ہوئے گا، یا قبول کر لے گا گل، یا خود مردود ہو کے اپنی بوتھی چھپاتا پھرے گا تم سے، جو یہ آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. طریقہ تو سیکھو پہلے. داڑھ تھلے کس طرح دینا ہے. چلا کاٹنا اسلام میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کیا اس سے واقعی جنات کو قابو کیا جا سکتا ہے؟ صوفیاء یہی بات کروا کر چپ کرا نہیں، اس میں چپ کیا کرا دیتے ہیں؟ اگر کسی کے پاس جن آ گئے ہیں تو وہ کیا آپ کو چپ کرواتے ہیں؟ مطلب اس میں سے کیا وہ کہتے ہیں کہ جب سے یہ ہم نے جن پکڑے ہیں اس وقت سے بخاری سے رفع الیدین کا طریقہ ختم ہو جاتا ہے؟ کیا کٹ دے چوں کڈو بھی نہ کچھ ہے، کیا چپ کروا دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ان کو آپ پھر یہ بتائیں کہ یہ جنات صرف آپ کے قابو میں نہیں ہے، ہندوؤں کے پاس بھی ہیں جن. ہاں، پورا ڈسکوری چینل کے اوپر اور نیشنل جغرافک پہ ہانٹنگ پروگرام چلتا رہے، جس میں وہاں کرسچنز جو ہیں وہ جا کے جن گھروں میں آسیب اور جنات ہوتے ہیں وہ جا کے نکالتے ہیں. یہ ایک فن ہے جو بدھسٹ کے پاس بھی ہے، کرسچنز کے پاس بھی ہے، ہندوؤں کے پاس بھی ہے. اس کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ ورنہ تو آپ بتائیں کہ کس آیت حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر نے 40 جن قابو کیتے ہوئے سر، تو ٹائم کیا ہوا تک جائے. اچھا آپ یہ بات کریں نا ایک دم رنگ فاق ہو جاتا ہے. اصل میں انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنی زور کی چپیٹ کو مارے گا ہمیں. ہم نے آپ کے ہاتھ میں وہ ہتھیار دیے ہیں کہ یقین کریں ان کے مرے ہوئے بھی زندہ ہونا تو ڈر کے دوبارہ قبریں چڑھ جاؤ کہ ساڈن کام کے پہ ہے. کس طرح کہتے تھے دیکھو جی 2 گھر ہیں، ایک گھر میں جو ہے وہ میلاد کی جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں اور لوگ نعتوں پہ
جھوم رہے ہیں یہ عاشق رسول ہے، یا جس گھر کے اندر جو ہے خاموشی ہے یہ عاشق رسول ہے؟ تو میں نے ان کو دیکھے کیسا پھکا دیا ہے کہ سرکار 12 ربیع الاول سے بھی کچھ عرصہ پہلے 10 محرم کا دن تھا، ایک گھر میں لوگ نوحہ کر رہے تھے، آہو بکا کر رہے تھے، وہ عاشقان اہل بیت تھے جو 10 محرم میں کربلا کو یاد کر رہے تھے، یا دوسری جگہ جو وہی والا گھر جھنڈیوں والا بریلویوں کا آیا داڑ تھلے ہوں؟ ہاں انہیں جی وہ ایتے ہے پر اے کچھ تے نہیں نا آیا نا ہوں داڑ تھلے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر جو اس سے اگلی میں نے بات کی کہ 5 سال مولا علی کوفہ میں رہے، جو 5 سال 12 ربیع الاول کا جلوس نکلتا تھا اس میں جھنڈا کیا امام حسن اٹھاتے تھے اور امام حسین کی ڈیوٹی سبیل پہ ہوتی تھی، اور عمار ابن یاسر جو ہے وہ لنگر ورتاندے سن۔ اے گلاں کرو این جنہاں دا منہ اڑے گا کہ اے کتھے ماریا سانو، میں تانوں اور تہاڈے بزرگاں نوں اوتھے سٹیا ہے کہ انہوں نے پانی نہیں لبنا، پانی نہیں آکسیجن نہیں لبنی، پانی والا محاورہ بھی پرانا ہو گیا، آکسیجن بھی بند کرتی تہاڈی۔